الرحمن الرحیم۔ کل رات خلیج میں آگ لگی، لیکن یہ آگ صرف گیس فیلڈز میں نہیں تھی، یہ آگ ہماری تاریخ میں تھی، یہ آگ ہماری ساخت میں تھی، ہماری کمزوری میں تھی۔ ساؤتھ پارس جل رہا تھا، راس لفان لرز رہا تھا، اور پورا مشرق وسطیٰ ایک بار پھر ایک ایسے بحران میں داخل ہو رہا تھا جس کا انجام کسی کو معلوم نہیں، اور ہم بے بسی سے دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ ہم صرف تماشائی نہیں تھے، ہم اس کہانی کے مرکزی کردار تھے جو خود کو پہچان نہیں سکے۔ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا امریکہ کو تیل چاہیے، وہ ہماری کنوؤں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ بات بالکل غلط بھی نہیں ہے۔ ہاں، طاقتیں ہمیشہ کمزور علاقوں کی طرف دیکھتی ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ وہ کیوں دیکھتی ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم اتنے کمزور کیوں ہیں کہ ہر نظر ہم پر آ کر ٹھہر جاتی ہے۔ یا مسئلہ کچھ اور گہرا ہے؟ اصل مسئلہ تیل نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تیل ایک ایسی امت کے ہاتھ میں ہے جو امت نہیں رہی۔ ذرا تصور کریں، ایک جسم ہے، اس کا دل کہیں ہے، اس کی سانس کہیں ہے، اس کی طاقت کہیں ہے، اس کے فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جسم زندہ نہیں رہتا، وہ بکھر جاتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ بکھرا ہوا جسم اپنے بکھرنے کا شعور بھی کھو دیتا ہے، اور یہی ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ ہم ایک امت تھے، پھر ہم فرقوں میں بٹ گئے، شیعہ، سنی، عبادی، اسماعیلی، علوی، دروزی اور نہ جانے کیا کیا۔ پھر ہم تہذیب میں بٹ گئے، عرب، عجم۔ پھر ہم نقشوں میں بٹ گئے، قطر، کویت، بحرین، UAE۔ چھوٹے چھوٹے خانے، چھوٹے چھوٹے تخت، چھوٹے چھوٹے حکمراں، پگمیز، اور ایک بڑی امت غائب ہو گئی۔ ہم نے اپنی پہچان چھوٹی کر لی اور اپنی کمزوری بڑی کر لی۔ یہ تقسیم اتفاقی نہیں تھی، ایک ڈیزائن تھا۔ ہمیں ہرایا نہیں گیا، ہمیں تقسیم کیا گیا۔ اسلام کی باڈی پالیٹک کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، اور پھر ہر ٹکڑے پر ایسے لوگ بٹھال دیے گئے جو خود کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اسپائن لیس تھے، جن کے پاس عوامی جواز نہیں تھا، جن کے پاس اپنی طاقت نہیں تھی، مینڈیٹ نہیں تھا، اس لیے انہیں جینا تھا دوسروں کے سہارے۔ اور جب حکمراں خود محتاج ہو جائے تو وہ اپنے ملک کو بھی محتاج بنا دیتا ہے۔ یہاں اصل سانحہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں تیل دیا، بے حساب دولت دی، زمین کے نیچے وہ خزانے رکھ دیے جن پر پوری دنیا کی معیشت کھڑی ہے، لیکن ہمارے پاس مرکز نہیں تھا، تو یہ دولت اثاثہ نہیں بن سکی، یہ لائبلٹی بن گئی۔ اور تاریخ کا ایک اصول ہے کہ جب دولت مرکز کے بغیر ہو تو وہ دولت نہیں رہتی، وہ دشمنوں کے لیے دعوت بن جاتی ہے۔ اور یہاں ایک سوال اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سنجیدگی سے یہ سوچا ہے کہ وہ امت جس کے قدموں میں اللہ نے دنیا کے انرجی ریسورسز رکھ دیے ہوں، کہ اگر وہاں سے انرجی کا فلو رک جائے تو پوری دنیا تھم جائے، معیشتیں لرز جائیں، نظام بکھر جائے، وہی امت اتنی بے توقع کیوں ہے؟ یہ سوال ہماری ساخت کا ہے، یہ سوال تیل کا نہیں۔ کیسے؟ سنیے۔ دولت آئی، باہر چلی گئی۔ سیکیورٹی چاہیے تھی، باہر سے آئی۔ اسلحہ چاہیے تھا، باہر سے آیا۔ فیصلے ہونے تھے، وہ بھی باہر ہوئے، اور ہم سمجھتے رہے کہ ہم طاقتور ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جو بندوق آپ خریدتے ہیں اور جس کی چابی کسی اور کے ہاتھ میں ہو، وہ بندوق ہے کس کی؟ آپ کی یا اس کی؟ ہم ایک بہت بنیادی غلطی کر بیٹھے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دولت ہماری ہے، یہ تیل ہمارا ہے،
یہ زمین ہماری ہے، یہ خزانے ہمارے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے زوال شروع ہوتا ہے۔ قرآن یہاں آ کر ہمیں روکتا ہے، وہ کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، مما جعلکم مستخلفین فیہ، یہ تمہارا نہیں ہے، تمہیں اس میں رکھا گیا ہے، تمہیں اس کا ٹرسٹی بنایا گیا ہے، تم مالک نہیں ہو، تم امین ہو، اور امین وہ ہوتا ہے جو جواب دہ بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک جملہ پورا تصور بدل دیتا ہے، پوری معیشت بدل دیتا ہے، پوری سیاست بدل دیتا ہے، پوری تہذیب بدل دیتا ہے۔ اب دیکھیے، حضرت عثمان نے کنواں خریدا اور اسے اپنی ملکیت نہیں بنایا، اسے رفاہ عامہ کے لیے کھول دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ ایک امانت ہے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دروازے بند کیے، ہم نے وسائل کو قید کیا، اور پھر ہم نے اس امانت کو بازار میں رکھ دیا۔ اسی لیے آج تیل نعمت نہیں رہا، کیونکہ ہم نے اسے امانت کے طور پر نہیں لیا، ہم نے اسے طاقت کے کھیل میں ڈال دیا۔ اور جب امانت ملکیت بن جائے تو الل تلل خرچ ہوتی ہے، دشمنوں کی رال ٹپکنے لگتی ہے، اور پھر خدا کی دی ہوئی نعمت بھی عذاب بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے، عذاب ہمیشہ باہر سے نہیں آتا، کبھی کبھی وہ اندر کی ٹوٹ پھوٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے آج دشمن ہماری زمینوں کو دیکھتا ہے، لالچ سے دیکھتا ہے، اور جانتا ہے کہ یہ بکھرے ہوئے ہیں، یہ لڑ رہے ہیں آپس میں، یہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، دنیا کی حرص ان کے دلوں میں سما گئی ہے۔ اور پھر ہر کچھ دن بعد وہ ہم پر حملہ آور ہو جاتا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں یہ تیل کی جنگ ہے۔ نہیں، یہ ہماری کمزوری کی جنگ ہے، یہ دراصل ہماری تقسیم کی جنگ ہے، یہ ہماری بے مرکزیت کی جنگ ہے۔ یہ جنگ سرحدوں پر نہیں ہو رہی ہے، یہ جنگ ہمارے شعور میں ہو رہی ہے۔ آپ پوچھیں گے تو حل کیا ہے؟ حل یہ نہیں کہ ہم صرف شکایت کریں، حل یہ ہے کہ ہم اس اصل مسئلے کو سمجھیں، اور وہ ہے مرکزیت کا فقدان۔ بے مرکز امت، ایک دائرہ جس کا کوئی نیوکلیس نہ ہو، وہ کیسا دائرہ ہوگا؟ ذرا سوچیے۔ اگر امت کے پاس مرکز نہ ہو تو نعمتیں بھی عذاب بن جاتی ہیں۔ آج جو تیل ہے یہ نعمت نہیں رہا، یہ ایک امتحان بن چکا ہے، اور ہم اس امتحان میں بار بار ناکام ہو رہے ہیں۔ اگر ہم نے مرکزیت پیدا نہ کی، اگر ہم نے امت کو جوڑا نہیں، اگر ہم نے اپنے وسائل کو امانت نہیں سمجھا اور اسے نااہل ہاتھوں میں اسی طرح چھوڑ دیا، تو یاد رکھیں یہ نعمتیں ہماری نجات نہیں بنیں گی، یہ ہماری سزا بن جائیں گی۔ اور آج خلیج میں جو آگ لگی ہے وہ صرف تیل کی آگ نہیں ہے، وہ ایک سوال ہے، کیا ہم امن بنیں گے یا ہمیشہ ایندھن بن کر رہیں گے؟ کیا اپنا مرکز تلاش کریں گے، اپنا سیاسی ڈھانچہ خود تشکیل دیں گے، یا اسی بے توقیری پر قانے رہیں گے؟